پاکستان میں پھر 2 عیدیں، خیبر پختونخوا حکومت کا آج عید منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ محمود خان گورنر ہاؤس پشاور میں نماز ادا کریں گے۔ ہزارہ ڈویژن میں کوئی شہادت نہیں ملی، مرکزی کمیٹی کے اعلان پر منگل کو ہی عید منائیں گے، قائم مقام گورنر مشتاق غنی۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے کی کوئی مسلمہ شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ عید الفطر 1443 ہجری 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی۔ چاند نظر نہیں آیا، عید منگل کو ہوگی، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ ملک کے کسی مقام سے شہادت نہیں ملی، مولانا عبدالخبیر آزاد۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا میں چاند نظر نہیں آیا، ملیشیا، فلپائن، برونائی اور ہانگ کانگ میں آج عید ہوگی۔ سعودی عرب، UAE، لبنان، فلسطین میں 30 روزے پورے، آج عید ہوگی۔ مسجد نبوی واقعہ، مقدمے اور پکڑ دھکڑ شروع۔ شیخ رشید کے بھتیجے عمرہ ادائیگی کے بعد اسلام آباد پہنچتے ہی گرفتار۔ MNA شیخ راشد شفیق کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ فیصل آباد اور راولپنڈی میں کیسز درج۔ عمران خان، شیخ رشید، فواد چودھری، شہباز گل سمیت دیگر افراد نامزد۔ یہاں پاکستان میں لوگوں کو ابھارا گیا، لوگوں کو اس کام کے اوپر جو ہے وہ ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد ایک صاحب جو ہیں وہ ایک گروہ لے کے وہاں پہ پہنچے، وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور اس کے بعد UK سے اسی طرح کا ایک گروہ جو ہے وہاں پہ پہنچا۔ جو بھی متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ ان اکارڈنس ود لا ایکٹ کریں۔ منصوبے کے تحت لوگوں کو پاکستان اور برطانیہ سے بھیجا گیا۔ وزیر داخلہ کا عمران خان، شیخ رشید کی گرفتاری کا عندیہ۔ پکڑے جانے والوں کے خلاف کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ شیخ راشد شفیق نے واقعے میں ملوث ہونا تسلیم کیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے 1 دن پہلے پلاننگ بتا دی تھی۔ سعودی عرب میں گرفتار کچھ افراد کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ۔ یہ میری جان کے در پہ ہیں۔ میں نے آج تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست داخل کر دی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، سلمان اس کا بھائی، اور خاص طور پر یہ اجرتی قاتل، گندا آدمی، بکواس جملے استعمال کرنے والا، جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں، 7 آدمیوں کے خلاف میں تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دے آیا ہوں۔ آصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ پنجاب میں گند پھیلے۔ میری جان کو خطرہ، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، شیخ رشید کا الزام۔ 7 افراد کے نام تھانہ کو حصار میں دے دیے۔ مجھے اور عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد لوگوں کا سیلاب آئے گا۔ ملک کے حالات خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ مئی کا مہینہ خوفناک ہے، سابق وزیر داخلہ۔ عمران خان کے حکم پر مسجد نبوی واقعے کی پلاننگ ہوئی، وہاں لوگوں کو اشارے کر کے نعروں پر اکسایا گیا۔ پہلی بار سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں۔ PTI چیئرمین توشہ خانے کے تحائف بیچنے والے واحد وزیر اعظم ہیں، مریم اورنگزیب۔ تم واحد وزیر اعظم ہو جنہوں نے دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیے، تم نے ان کے ملکوں میں بیچے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں۔ یہ وہ پسٹل ہے جو اسمگل ہو کے آئی پاکستان اور اس وقت عمران خان کے پاس ہے، توشہ خانہ میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ یہ وہ چور ہیں جو شاید جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائنگ روم کی صوفوں کی گدیاں بھی لے گئے ہوں، کیونکہ صوفے اٹھائے نہیں جا سک رہے تھے۔ PTI کا شریف فیملی کے کیسز پر وائٹ پیپر جاری، اب ان کو NRO 2 ملنا شروع ہو گیا۔ شہباز شریف نے آتے ہی تفتیشی افسران تبدیل کیے، خطرہ ہے ان کے مقدمات کا ریکارڈ غائب کر دیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں کوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیخ رشید کے بھتیجے کی گرفتاری شرمناک ہے، عمران خان۔
نمائے ملک کے سلامتی کے اداروں کو رگیت دیں, آپ کی بات مانیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو یہ فوج اور یہ سلامتی کے ادارے بڑے اچھے ہیں, اور اگر وہ کہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ بہت برے ہیں. ایک میثاق پاکستان کریں, معیشت پہ, معاشرت پہ, داخلہ خارجہ امور پہ, اور یہ جو بڑھتی ہوئی عدم رواداری ہے اور تشدد ہے اس کے خاتمے کے لیے سارے بیٹھے. ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو اچھے, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں تو برے. حافظ طاہر اشرفی کا اختلافی امور پر سب کو مل بیٹھنے کا مشورہ. مدینہ واقعے سے متعلق عمران خان کے بیان پر افسوس کا اظہار. سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک کے پاس موجود $3 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی. پاک سعودی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے تحت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق. سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون جاری رکھنے کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ جاری. آئین اور قانون کو پامال کرنے کی بیماری وفاق سے چلی. صدر اور گورنر پنجاب کو بھی انا کی بیماری لاحق ہوئی. عمران خان کی نظر میں عدالت کے فیصلے اہمیت نہیں رکھتے. پرویز الہی کو شکوہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز. گورنر پنجاب پھر اڑ گئے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی کابینہ سے حلف نہ لینے کا فیصلہ. نون لیگ نے گورنر ہاؤس کو یرغمال بنا کر تماشا رچایا. عثمان بزدار کے وزیر اعظم کو استعفیٰ غیر آئینی ہے. عمر سرفراز چیمہ. وزیر اعظم کا وعدہ پورا. ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر کر دی گئی. 2500 میگا واٹ اضافی بجلی سسٹم میں شامل. پاور ڈویژن کا دعویٰ. قومی کپتان بابر اعظم نے غلاف کعبہ کی تیاریوں میں حصہ لیا. عمرہ ادائیگی کے بعد کڑھائی کرتے ہوئے ویڈیو وائرل. قومی کرکٹرز کو نئے سینٹرل کانٹریکٹ دینے کے لیے مشاورت کا آغاز. خوشدل شاہ, وسیم جونیئر اور محمد حارث کو ملنے کا امکان. حسن علی اور فہیم اشرف کی کیٹیگری تبدیل ہوگی. سرفراز احمد اور محمد حسنین حصہ نہیں ہوں گے. دورہ یورپ. پاکستان ہاکی ٹیم اسپین چلی گئی. 3 اور 4 مئی کو 2 میچز شیڈول. ہالینڈ اور بیلجیم کے ساتھ کھیل کر تجربہ حاصل کیا. مینیجر خواجہ جنید.